المجتهدين. آية الإمام الخميني، آية البيجة، آية الملك البيجة، سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الرحمن الرحيم نستعين على الصراط المستقيم. بسم الله محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دعاء سرکار امام زمانہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وآل محمد. عزیزان گران قد، محبان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، ابتدا سے ہماری گفتگو نور کے متعلق چل رہی ہے کہ خداوند متعال نے ہدایت کی خاطر نور کو بھیجا، اور مختلف اعتراضات جو ان انوار الہی پہ ہوا کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ایک سوال میں سے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یا ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، حضور پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے آدمی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور قرآن مجید کی آیت لے کر آتے ہیں. جس طرح میں نے کہا، قرآن مجید کی آیتیں بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہیں. جن کے دل میں نجاست ہوتی ہے وہ قرآن مجید سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں روشنی ہوتی ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت پاتے ہیں. کہتے ہیں حضور پاک ہمارے جیسے. یہیں پہ انگلینڈ میں ایک لڑکا ملا ہم سے اور کہنے لگا کہ ہم شیعہ نہیں تھا ویسے ہی، تو ہم سے کہا کہ ہم حضور پاک سے زیادہ بہتر ہیں. میں شوق ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو پاک ادھر سنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے حضور پاک ہمارے جیسے ہیں، مگر یہ خبیث اتنا پلید ہو گیا ہے کہ خود سے کہہ رہا ہے حضور پاک سے ہم بہتر ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ حضور پاک تو مدینے کی سوسائٹی میں رہتے تھے، اس سوسائٹی میں ایمان مومن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم تو بہت بری سوسائٹی میں، اگر ہم مومن بنے تو ہمارا بہت بڑا کمال ہے. اور جاہل، اے میرے نادان مسلمان بھائی، یاد رکھو کہ کیا وہ سوسائٹی جو مدینے کی تھی، جو مکے کی سوسائٹی تھی، کیا وہ رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے بھی پاک سوسائٹی تھی؟ نہیں، وہ بے پناہ نجس سوسائٹی ہوا کرتی تھی. اس سے بڑھ کر شاید نجس سوسائٹی کہیں دنیا میں آج تک نہیں ہو. اس نجس سوسائٹی میں اور خداوند متعال جو قرآن مجید کی آیت بھی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور پاک کے بارے میں خدا نے کہا اور حضور پاک نے خود کہا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. مگر آیت کا اگلا جملہ نہیں پڑھتے کہ یوحا الیہ، میں وہ بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے. اب آئیے دیکھیے، اینالائز کریں، قرآن مجید سے پوچھیں کیا حضور پاک ہمارے جیسے بشر ہیں؟ نہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا جب حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت جبریل آئے، کیا کہا؟ فتمثل لها بشرا سویا، کہ جبریل بشر بن کے آئے. اب شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کہ حضرت جبریل یا تمام فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق ہے، فرشتہ جو ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے. مگر خداوند متعال نے جب حضرت جبریل کا ذکر کیا
دیا. کہا وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, جبریل حضرت بی بی مریم کے پاس بشر بن کے آئے, یعنی پتا چلا نورانی فرشتہ بھی اگر یہاں آئے گا تو بشر کہلائے گا. مثال کے طور پہ یہ ممبر ہے, یہ لکڑی کا انشاءاللہ بنا ہوا ممبر ہوگا, کپڑا چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں لوہے کا ہے لکڑی کا ہے, لکڑی کا ہی ہوگا. تو ممبر لکڑی کا ہوتا ہے. اگر یہ ممبر لوہے کا ہوا تو پھر بھی ممبر کہلائے گا, لکڑی کا ہوا تو پھر بھی ممبر کہلائے گا. اگر کل کسی نے سونے کا ممبر بنوا دیا تب بھی ممبر کہلائے گا, اگر چاندی کا ممبر بنوا دیا تب بھی ممبر کہلائے گا. سونا نہیں کہلائے گا, چاندی نہیں کہلائے گا, لکڑی ابھی اس کو نہیں کہتے, اس کو ممبر کہتے ہیں. یعنی کیا, ممبر ایک ظاہری شکل و صورت کا نام ہے, باطن اور حقیقت کا نام نہیں ہے. اسی طرح بشر ایک ظاہری شکل و صورت کا نام ہے, باطن اور حقیقت کا نام نہیں ہے. اب رسول ہو یا کوئی اور نورانی موجود ہو جو اس ظاہری شکل و صورت میں آئے گا تو بشر کہلائے گا. کون سا بشر؟ وہ بشر وہ پیکر نور ہیں جو بن کے بشر آتے ہیں. صلوات پڑھ جبر محمد علیہ. خاک ریزاں ہوں مجھے پہلے گلے تر کر دے. حضور پاک کے بارے میں, خاک ریزاں ہوں مجھے پہلے گلے تر کر دے, خوشبوئے نور محمد سے معطر کر دے. خاک ریزاں ہوں مجھے پہلے گلے تر کر دے, خاک ریزاں ہوں مجھے پہلے گلے تر کر دے, خوشبوئے نور محمد سے معطر کر دے. کون پھر تخت سلیماں کی کرے گا خواہش, اپنے محبوب کی محفل میں سخنور کر دے. یہ ہے مقام, یہ ہے انبیاء کا مقام. کہاں انبیاء ہمارے جیسے. اور آگے بڑھیے حضرت یوسف کے واقعے میں. حضرت یوسف کے پاس جب حضرت یوسف کے بھائی آئے اور بتایا کہ آپ کے بابا آپ کے غم میں رو رو کر نابینا ہو گئے ہیں, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, تو حضرت یوسف نے بھائیوں کو کیا کہا, اذهبوا بقمیصی ھذا, میرے بھائیوں میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور بابا کی صورت پہ ڈالنا, بابا کے چہرے پر جا کے میرا کرتا ڈالنا. تو پھر کہا یاتی بصیرہ القوہ علی وجہ ابی, بابا کی صورت پہ ڈال اور پھر بابا کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. اب حضرت یوسف کے بھائی کہاں سے چلے؟ ایجپٹ سے چلے, مصر سے یہ قافلہ چلا. اب ادھر یہ قافلہ مصر سے چلا ہے, حضرت یعقوب فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں, قافلہ ادھر سے چلا. ادھر سے حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. عزیزان محترم, قافلہ کتنا دور ہے, یعنی پتا چلا نبی کے سونگنے کی طاقت اور ہمارے سونگنے کی طاقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب جو کرتا لے کر آئے, کرتے کو ڈالا چہرے پر, اب حضرت یعقوب دیکھنے شروع ہو گئے. یعنی پتا چلا کہ نبی کے کرتے میں اتنی طاقت ہے کہ دوسرے نبی کی آنکھوں کی روشنی آ جا سکتی ہے. جب نبی کا کرتا ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا, خود نبی ہمارے جیسے کیسے؟ نبی کا کرتا جب ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا تو خود اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھیں, قرآن میں حضرت سلیمان کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت سلیمان اللہ کے بڑے نبی تھے جن کے پاس بڑی فوج تھی, جن ان کے کنٹرول میں تھے, حیوان ان کے کنٹرول میں تھے. اب حضرت سلیمان اپنی فوج کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں قرآن مجید نے خداوند متعال نے قرآن مجید میں کسی چونٹی کا ذکر کیا. جب حضرت سلیمان اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے, کسی چونٹیوں کی سردار نے اپنی چونٹیوں سے کہا, قالت النملۃ, اے چونٹیوں سلیمان کی آرمی آنے والی ہے, اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. کیوں چلے جائیں؟ کہیں حضرت سلیمان کی فوج تمہیں اپنے گھوڑوں کے نیچے رون نہ دے. اب چونٹی نے جب یہ کہا تو حضرت سلیمان نے سن لیا. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. نبی کے سننے کی طاقت اور ہمارے سننے کی طاقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. حضرت سلیمان نے سن لیا اور اٹھایا چونٹی کو ہاتھ میں اور کہا, فتبسم ضاحکا, مسکرا کر کہا, اے چونٹی کیا میں اپنے گھوڑے کے ساتھ تمہیں روند لیتا؟ کیا تم میرے گھوڑے کے نیچے آ جاتی؟ چونٹی نے کہا, نہیں یا نبی, آپ مجھے نہیں روندتے, میں آپ کے گھوڑے کے نیچے نہیں آتی, مگر
دوسرے آپ کے جو سپاہی ہیں شاید ان کے گھوڑوں کے نیچے میں آ جاتی تو دیکھیے چونٹی چونٹی ہوتی ہوئی یہ جان رہی ہے نبی اور ہوتا ہے اور ہوتے ہیں. یا رسول اللہ چونٹی اللہ علی محمد چونٹی کا ذکر آیا تو وہ مشہور روایت مولا متقیان مولا علی سلمان کے ساتھ جا رہے ہیں, دونوں ساتھ جا رہے ہیں. سلمان نے زمین پہ دیکھا کہ کئی چونٹیاں جا رہی ہیں. اب چونٹیاں جاتے جاتے سلمان نے دیکھا اتنی ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں ہیں. سلمان نے کہا مقدس ہے وہ ذات, سبحان ہے وہ ذات خدا کی جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. خود سو مولا نے کہا سلمان یہ نہ کہو, یہ تو میں علی جانتا ہوں ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے, ان میں سے نر کون سی ہیں, ان میں سے مادہ کون سی ہیں, یہ تو خدا نہیں, یہ تو میں اللہ کا بندہ بھی جانتا ہوں. اب مولا نے ایک چونٹی کو اٹھایا اپنے ہاتھ پہ رکھا. کتنی خوش نصیب تھی یہ چونٹی جو علی ابن ابی طالب کی ہتھیلی پہ تھی. اور مولا نے چونٹی سے کہا اے چونٹیوں تم کہاں جا رہی ہو. اب یہ چونٹیوں کی سردار تھی. اس نے کہا مولا سے اے مولا متقیان ہماری عبادت کا وقت تھا, ہماری عبادت شروع ہونے والی تھی, میں نے دیکھا آپ تشریف لا رہے ہیں. میں نے ساری چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو, مظہر عبادت علی آ رہے ہیں. علی کو میں کیسے, شاعر نے کیا خوبصورت کہا, علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. علی کو کیسے, ویسے تو ہم علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں, مگر کسی شاعر نے خوبصورت سی سے کہا علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر, علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر, کون پاک نسب کس کی ذات چھوٹی ہے. یہ ہے مولا کا مقام کہ علی آسمانوں کے سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دین کا رہبر و سالار ہے, علی کشتی نوح کا بادباں ہے, علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے, علی آشنا رموز یقین ہے, علی مظہر تابش طور ہے, علی گرمی موج نور ہے, علی شامل بزم کسا ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی مہتاب جبین بشر ہے, علی آفتاب جہان سحر ہے, علی ہر ولی کا جلی انتخاب, علی ابن عمران علی بوتراب, علی عرض پر ستون سما ہے, علی قامت و فکر کی انتہا ہے, علی سے دریائے کرم بس گیا, علی کے کرم سے حرم بس گیا, علی رب العالمین کا چہرہ نما, علی وارث مسند حل عطا, علی دل میں اپنی ولا گھول دے, علی مشکلوں کی گرہ کھول دے, علی دل میں اپنی ولا گھول دے, علی مشکلوں کی گرہ کھول دے, علی دست قدرت کا شہکار ہے, علی سارے عالم کا دلدار ہے, علی پردہ آدمیت کا راز ہے, علی عقیدے کی پہلی نماز ہے, علی مشیت خدا کا گھونسلہ, علی مصیبت میں امید و آسرا, علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا, علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا, علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے, علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے. ہاں عزیزان محترم, یہ ہے مولا متقیان کا مقام. کل کی ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ کل یہاں تک پہنچے تھے ایمان کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی کہ ایمان کس شے کا نام ہے, اور مولا نے ایمان کی اہمیت بتائی, اور ہم نے پسترین ایمان کے درجے کے متعلق گفتگو کی کہ ایمان کی lowest degree کیا ہے. The lowest degree of ایمان is that one whenever he does something bad he should be he should be feeling bad after doing a bad action, and on the
other hand, when he is doing something good, he should be happy that I've done something good. For example, many people, they spend money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. لوگ خوش ہوتے ہیں مگر کچھ کہتے ہیں ارے ہمارا بینک بیلنس کم ہو گیا, کچھ ناراض ہوتے ہیں. You are spending money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Some people, they are giving khums. Oh, I have given 20% of my money, 20% of my income. They feel sad. And this person, he has not even reached to the lowest degree of iman. If you have reached to the lowest degree of iman, after doing any good action, you should be happy. And now let's take a step further. What are the pillars of iman? ایمان کے ستون کیا ہیں؟ ایمان کا پہلا ستون صبر ہے. The first pillar of Islam is patience and sabr. And second pillar of Islam is yaqeen. Yaqeen means certainty to Allah subhanahu wa ta'ala. And the third pillar of Islam, iman, is adl. And the fourth pillar of iman is jihad, means struggling. Adl means to be just with people, acting justly. And the fourth one, jihad, means struggling in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's discuss of the first pillar of iman, and that is sabr. Sabr, what is that? Sabr means to be patient. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. ایمان کے 4 ستون تھے اور ان میں سے پہلا ستون صبر ہے. اب صبر کس شے کا نام ہے؟ صبر یعنی مشکلات پہ صبر کرنا. مگر صبر کی بھی پھر قسمیں نکلتی ہیں, صبر کی بھی پھر برانچز ہیں. The first branch of sabr is sabr ala al-masa'ib, becoming patient on the calamities and on the tragedies and on the problem that you are facing. And this is the easiest sabr. For example, khuda na khasa, somebody lost his son, somebody lost his job, somebody had an accident, somebody lost his father, somebody lost his mother, and all these problems, if he's facing all these problems, he's losing job, he is economically unstable, all these problems that he's facing in the world, all these are this. He can be one of those people who are sabir, who are patient, and this is the lowest degree of sabr. And many people, they have problem, they immediately start complaining, فوراً شکایت کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. For example, there are many people. There was a guy who used to come to the mosque all the time, and after a while he was disappeared. Moulana asked him that, why are you not coming to the mosque? He said that, Moulana, I was the person who used to come to the mosque every time, and a thief came, and thief has stolen my car, not my neighbor's car, not my friend's car. I'm the one who's coming to the mosque, and my car is being stolen. Why is that so? So I'm not going to be coming to the mosque. And these are the people who have no patience on masaib. Quran is saying, إِنَّمَا يُوفِي اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala saying, Allah will give ajr and the reward of those people who are patient بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب عطا ہوگا. اور الصبر من الایمان کالرأس من البدن. Sabr is such an important thing for iman that it is the head of iman. A body without head is useless, and iman without sabr is useless, and it's that important. And in another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ. Those people who are patient on the problem of the world, Allah subhanahu wa ta'ala is sending salawat on them. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. یہ ہے صابر کا. اب آئیے دیکھیے, قرآن مجید سے ثابت ہے, لوگوں کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے, جو صبر کرتا ہے الحدیث الرسول ہے, اگر کوئی انسان مصیبت کے بعد صبر کرے گا, ہر مصیبت کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوئی ہے. There is نعمہ hidden behind every calamity and every problem. اگر آپ نے صبر کیا تو خداوند متعال وہ آپ کو نعمت عطا کرے گا. اگر آپ نے بے صبری کی, ہائے بے صبری کا مظاہرہ کیا, تو بے صبری کے بعد نہ وہ نعمت ملے گی اور ادھر سے ٹینشن اور اسٹریس بھی آپ کو ملے گا. یعنی انسان جب مصیبت پہ صبر نہیں کرتا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا گیا, بیٹا مر جائے. اتنے بڑے آیت اللہ کہ وہ خود بھی آیت اللہ تھے, آیت اللہ مصطفیٰ خمینی. اور امام خمینی نے کیا کہا, اللہ اکبر, اور فرمایا کہ شاید اس موت کے پیچھے کوئی نعمت چھپی ہوئی ہوگی جس سے میں بے خبر ہوں. اور یقین جانیے قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے. حضرت یوسف کو دیکھ لیجئے. حضرت یوسف اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. حضرت یوسف کو کیا کیا گیا, بھائیوں نے تماچے مارے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. نبی کے بیٹے تھے, جا کے کسی نے غلام بنا دیا, پھر کسی نے بیچ لیا, پھر کسی اور نے بیچ لیا, پھر بعد
بعد میں گندی تہمت لگا دی, قید خانے میں بھیج دیا, اور قید خانے کے بعد روز حضرت یوسف کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, تازیانے مارے جا رہے ہیں. اب بتائیے کیا حضرت یوسف اتنی مصیبتیں نہیں دیکھتے, کیا مصر کے جا کے بادشاہ بن پاتے؟ نہیں, اتنی مصیبتوں کے بعد خدا نے چھپی ہوئی نعمت کو ظاہر کر دیا. حقیقت یہی ہے, انسان وین ایور دیر از اینی پرابلم تو شکر اللہ کا وہی کرتا ہے جو انسان دنیا کو پازیٹیولی دیکھتا ہے. دنیا کو پازیٹیو تھنکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. آپ خود کربلا میں درس دیکھ لیجئے. ان کربلا when بی بی زینب سلام اللہ علیہ she came in the دربار of ابن زیاد asked from بی بی زینب, how did you find the action of Allah subhanahu wa ta'ala with your brother? دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. What reply did بی بی زینب said? What reply did Bibi Zainab give? She said, Ma ra'aytu illa jamila. I haven't seen anything except beautiful. میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس بی بی نے جتنے اتنے مصائب دیکھے ہیں پھر بھی شکر ادا کر رہی ہیں. یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کا طریقہ. انسان اگر پازیٹیو تھنکر ہو جائے تو خداوند متعال کا ہر حال میں شکر ادا کرے گا. یقیناً حضرت داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے, حضرت داؤد جا کے خدا سے پوچھتے ہیں, oh my God, حضرت داؤد is asking from God that who is going to be my neighbor in the heaven, and then Allah subhanahu wa ta'ala gives him address that this is the address of the lady who is going to be your neighbor in the heaven. Allahu Akbar. Neighbor of a prophet means the same house that prophet is going to be having, almost the same house she's going to be having. He wanted to meet this lady. He goes and he finds the lady and he was shocked after looking at the lady. There was a lady who did not have two hands, she did not have two legs, and she was completely blind. She was not able to walk, and she was on the floor, and the mosquitoes and the flies were coming and sitting on her face, and she did not have hands to remove the flies and mosquito from her face, and still she was doing shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet was surprised. What's going on here? She has no leg, no hands. She's just a part of flesh, and there are mosquitoes and flies on her face, and she's doing shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. And she says, Prophet goes forward, and he says, Assalamu alaikum. And the lady replies, Wa alayka salam ya Dawood. She knows the name of the Prophet. Prophet was surprised. She's blind, and she knows, who am I? Prophet asked from her that how you are thanking Allah subhanahu wa ta'ala in this position. The lady gave the reply. She says, the ni'mah and the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to me, He hasn't given to anybody in the universe. He was surprised that, what are you saying? How comes that? You have no leg, two legs, you're handicapped from your two legs, no hands, no eyes. Now the lady replies, oh Dawood, oh Prophet of God, remember those organs that people do sin, Allah subhanahu wa ta'ala has not given those organs to me. I can't do sin. That's the greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, she says that Allah has given me a clean heart, and He has stated His love in my heart, and He has given me a tongue where I can talk to Him. That's the greatest thing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to me. Now I'm stopped from all the sin. This is the way of shukr. This is the way that how she was thankful. جیسے وہ واقعہ بھی ہے اس کے بارے میں, ایک بادشاہ کے بارے میں. ایک بادشاہ تھا جس کا ایک وزیر تھا. شکر کے متعلق بڑا اچھا واقعہ ہے. جس کا وزیر تھا, جب بھی جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کی عادت تھی, وہ کہتا تھا جو بھی ہوا اچھا ہوا. کوئی پرابلم ہو گیا, آخر میں کہتا تھا جو بھی ہوا اچھا ہوا. کچھ مصلحت ہوگی, کوئی حادثہ ہو گیا, جو بھی ہوا اچھا ہوا. اب بادشاہ سلامت گئے شکار کے لیے. پرانے زمانے میں بادشاہوں کا شکار کا بڑا شوق ہوتا تھا. بادشاہ بھی گیا. اب یہ اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا جس کی عادت تھی ہمیشہ کہے جو بھی ہوا اچھا ہوا. اب بیسٹ فرینڈ کو بھی ساتھ میں لے گیا. اب دوست کے ساتھ گئے شکار کرنے کے لیے. اب بادشاہ نے اپنی گولی پسٹل نکالی. اب شکار کرنے چاہ رہا تھا. اب بادشاہ کا ہاتھ پتہ نہیں کیا اٹک گیا. بادشاہ کا انگوٹھا پورا کٹ گیا. بادشاہ چلا رہا ہے, ہائے میرا انگوٹھا, ہائے میرا انگوٹھا. اب اس کے دوست نے کہا جو بھی ہوا اچھا ہو. اس سے غصہ آیا, کم بخت کہیں کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا, تو کہہ رہا ہے جو بھی ہوا اچھا ہوا. پکڑ گئے, اسے جیل میں ڈال دیا. اب دوست اس کا بیسٹ فرینڈ تھا, وزیر بھی تھا, اس کو جیل میں ڈال دیا. اب کسی اور موقع پھر بادشاہ گیا کہاں پہ, اپنا شکار کے لیے. اس دفعہ بادشاہ اکیلا گیا کیونکہ اس کا اچھا دوست جیل میں تھا. اب جاتا فوج سے الگ ہو گیا اور غلطی سے ایسی سرزمین میں, ایسی لینڈ میں چلا گیا جو آدم خوروں کی لینڈ تھی, جو کینیبلز آدم خور وہاں رہتے تھے. اب آدم خوروں نے دیکھا ہٹا کٹا بادشاہ مل گیا, اس کو پکاتے ہیں, اچھا پکے گا. ہمارے جیسا بندہ اگر ان کے ہاتھوں بھی آگے پائے کے علاوہ تو کچھ اور بنے گا نہیں. آپ جیسوں سے کڑھائی بن جائے گی, شاید صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. تو اب
कहा ये तो मोटा ताजा बादशाह है, इसको पकाते हैं। अब इसको ले गए, चूल्हा जलाया, माचिस लगाई, तीली लगाई, पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है। अब बादशाह को ले जाए अंदर डालने के लिए। अब रस्ते में लेके देखा बादशाह का अंगूठा कटा हुआ है। कहा ये तो इसको नहीं, हम नहीं खा सकते, ये तो पहले से किसी ने खाया हुआ है, ये जूठा है किसी का, हम नहीं खाएंगे। बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह ने खुदा का शुक्र किया, दौड़ता हुआ वापस घोड़े पे अपना घोड़े को भगाया और वापस कसर पे आया। फौरन कैद खाने में गया और दोस्त को कहा सही कह रहे थे, जो भी हुआ, अच्छा हुआ मेरा अंगूठा कट गया, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता आज मुझे आदमखोर खा लेते। दोस्त ने कहा जो भी हुआ अच्छा हुआ। बादशाह ने कहा अरे फिर कह रहे हो जो भी हुआ, कहा जो भी हुआ अच्छा हुआ, अगर तुम मुझे कैद खाने में नहीं डालते, मैं तुम्हारे साथ शिकार करने के लिए जाता, वो तुम्हें छोड़ देते, मुझे खा लेते। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद आले। हकीकत यही है, इंसान अगर शुक्र करे, हकीकत में यही है, जो इंसान के हालात आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र करे, इंशाअल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये पहला सब्र, sabr alal musiba, that whenever you are having any kind of problem or tragedy, you should be thankful and you should be patient in any situation. And second is sabr alal ma'siyah. And before I start talking about sabr alal ma'siyah, there is another sabr, sabr alal, there is a sabr on ahkamat, sabr alal wajibat. That for example, many things are wajib, we have to do it, we have no other option, we have no compromise. In the morning we have to get up for 2 rakat prayer, it doesn't matter, it's cold, late, night, morning, whatever it is, we have to pray 5 times a day, and there is no other way. And some people may struggle, and there is sabr on this also. Some people probably they have not reached to the high position of iman that they would be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala after doing a good action, so at least they can be sabir on the ahkamat, on the wajibat. He has to give 20% of his money as a khums. He's feeling hard, but if he is patient, Allah will give him reward. And this is the second type of sabr. And there is the third type of sabr, and that is as-sabr ala al-ma'siyah, becoming patient on the sin. The sin is there, I can do the sin, I have the power, I have the decision, everything is available there. But if I'm not doing the sin, I have been said that you can be given this amount of money as a bribery, but I'm not taking rishwa, I'm not taking money. I have been said that if you just lie once, you can claim a lot of money, you can have a lie, wrong claims, but I'm not claiming wrongly because I fear Allah subhanahu wa ta'ala. This is sabr ala al-ma'siyah. Prophet peace be upon him asked from his companion, oh my companion, is there any of you who can put his finger in the fire? All the companions said, no, we will burn, we can't put our finger in the fire. It was at that point where Prophet peace be upon him said, do you know how this fire of the world was created? They said, no. Allah subhanahu wa ta'ala, how did he create this fire of world? Prophet peace be upon him says, when Allah calms the fire of hell 40 times, at that time fire of this world was created. In other words, when he puts 40, खुदावंद मुताल ने जब पानी की बकेट, पानी की बाल्टियां अपने आसान लफ्ज में कहें, तो खुदावंद मुताल ने जब 40 ठंडे पानी की 40 बकेट अगर जहन्नम में डाली तो फिर जाकर दुनिया की आग बनी. And the Prophet, peace be upon him, saying, if you're not able to put your finger in this world, in this material fire, why are you doing sin and preparing your body in order to go in the fire of hell? There was a great, pious young man. You know, sometimes they are good, pious young boys, and their friends, they want to mislead them. They want to misguide them. They all the time tell them, oh, when the friend looks that if he's my friend, he's not doing what I'm not doing, they will pursue. There's something called peer pressure. They'll put pressure on you. Let's do. We are doing this. You can do that. There was a pious young boy. He heard the hadith of the Prophet. He never used to do sin. Some of their friends, they made a plan to trap him and to make him to do sin. What did they do? He was sleeping in his house at one night. It was late night at 1 o'clock or 2 o'clock. He was sleeping. He heard a sound of a lady screaming out of the house, help me, help me. Actually, she was not asking any help. It was a plan of his friends to make him to do sin. And he heard the voice of lady. She was saying, help me, help me. These people want to beat me. These people want to rape me. Help me. He was a mu'min. He was a believer. He came out. He wanted to help the lady. He opened the door. The lady came. Help me, please, let me come in your house. He said, what's happening? He said, there are some bad boys who want to harm me. He said, all right, come inside.
He allowed her to come inside. The lady came inside, and now he understood she was not asking for any help. This was actually a plan. She came inside, and she was a satanic lady, and she was a wicked lady. She was a wicked girl who was inviting him toward the sin. And she says, here I am, you can do whatever you want. She was inviting this young boy toward adultery, and he says, I can't do adultery. He remembered, because he was a young guy. He had an emotion. He was unmarried young guy. He thought to do the sin, but immediately he remembered the hadith of the Prophet. Prophet says, when you are not able to bear the fire of this world, how you will be able to bear the fire of hereafter, which is 40 times hotter than fire of this world. He remembered the hadith. He said, no, I'm not going to do sin. But there were emotion. There were urges of a young person. He thought how to settle down, how to calm these urges. He saw the fire was burning there. It was winter. He saw the fire heater was burning fire. He puts one of his finger in the fire. He screams. All of his emotions calm down, and he goes to the bed to sleep. And again the girl and the woman, she calls her, come on, let's do the sin. Again his emotion raised, and second time he goes and he puts next finger and he burns his finger. All of his emotions come down and he's cooled down. And this story repeats 5 times. He burns all of his 5 finger, and at the morning prayer, when Muazzin calls Allahu Akbar, he leaves his house and he runs toward the mosque and he prays 2 rakat namaz shukrana, and he says to Allah, oh God, thank you, my 5 fingers were burned, but my whole body was saved from the fire of hell. میری صرف 5 انگلیاں جل گئیں، مگر میرا پورا جسم جہنم کی آگ سے بچ گیا. یہ ہوتا ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں کے سامنے صبر کرنا. یہ بھی ایک عظیم ترین صبر ہے. چھوٹا صبر یہ ہے کہ مصیبت کے سامنے صبر کرنا، اس سے بڑا صبر یہ ہے دینی احکامات کے سامنے، واجبات کے سامنے صبر کرنا، اور اس سے بڑا اور سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ گناہوں کے سامنے صبر کرنا. گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں. خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے پیارے نبی، ان گناہگاروں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. When I'm doing a sin, I'm doing dhulm on myself. Never ever think Allah subhanahu wa ta'ala needs my worship. He doesn't need my worship. Whole the universe is worshipping Him. The moons and the stars, the mountain, the rivers, the ocean, they're all worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. He doesn't need my worship. He doesn't need my broken and the very weak worship. When I'm worshiping for myself. And when I'm doing sin, I'm not only making Allah subhanahu wa ta'ala angry because I'm not worshipping Him, I'm not obeying Him. I'm making Allah subhanahu wa ta'ala angry because I am harming myself. This is why ayah is saying وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اگر جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ جاؤکا، انہوں نے ظلم کیے ہیں اپنے آپ پہ، گناہ کیے ہیں خدا کے، اگر معافی مانگنے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آئیں. فاستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے استغفار کریں. لوجدوا الله توابا رحیما، اور رسول اگر ان کے لیے استغفار کریں اور رسول اگر انہیں معاف کر دیں تو پھر ہم خدا بھی اسے معاف کر دیں گے. یہی توسل ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہم اگر کہیں بھی صبر نہیں کر پائے گناہوں کے سامنے، صبر علی المعصیہ نہیں کر پائے، تو خداوند متعال نے کہا ہے کہ اگر گناہ ہو گئے تو رسول کے در پہ چلے جاؤ، یا رسول کے در پہ نہیں جا سکتے تو آل رسول کے در پہ چلے جاؤ. اگر مدینہ نہیں جا سکتے تو کربلا چلے جاؤ، کربلا نہیں جا سکتے تو مشہد چلے جاؤ. کسی رسول، کسی بھی محمد کے در پہ چلے جاؤ، جا کے ان سے کہہ دو کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ کی عزت ہے خدا کی بارگاہ میں، آپ کی رسپیکٹ ہے خدا کی بارگاہ میں، میں نے گناہ کر کے اپنی خدا کے سامنے عزت برباد کر دی ہے، اب میری گناہوں کے بعد خدا کے سامنے کیا عزت رہی. اے عزت دار مولا، آپ میری شفاعت کر دیجئے، خدا مجھے بخش دے. یقین جانیے اہل بیت کا گھرانہ بڑا کریم گھرانہ ہے. جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے
ایک شخص تھا، امام رضا جب نیشاپور میں آئے تو ایک بوڑھا شخص تھا، اس سے پتا چلا کہ امام رضا نیشاپور میں آئے. پرانا زمانہ تھا، مدینے تک جانے کا بڑا سفر تھا، ایروپلین تو نہیں تھے اس زمانے میں. اسے جب پتا چلا مولا میرے گھر کے قریب آئے ہیں تو اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں. میرا گاؤں بھی نیشاپور سے زیادہ دور نہیں تھا. اس نے کہا مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. اب بوڑھا تھا، بیچارہ کمزور تھا، اٹھا جذبہ لے کے امام کی زیارت کے لیے جانا ہے. اب چلتا گیا، لمبا سفر تھا، 40 میل کا سفر تھا، 40 مائلز کا سفر طے کر کے جا کے نیشاپور پہنچا. جا کے تھوڑا سونے کی کوشش کی، نیند نہیں آئی اور صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت تھا. اب اس نے کہا مولا کی زیارت کے لیے جاؤں، مگر زیارت کے آداب یہ ہیں کہ انسان جب بھی زیارت کے لیے جائے، اگر آپ کربلا گئے، آپ ایران گئے، کہیں بھی گئے، شام گئے، کہیں بھی گئے، تو زیارت کے آداب یہ ہیں کہ انسان نہا کے غسل زیارت کر کے جائے. اب اس نے کہا میں بھی غسل زیارت کر کے جاتا ہوں امام کے پاس. اب اس نے غسل زیارت جا کے کیا، اپنے آپ کو دھویا، نہا دھو رہا تھا، حمام میں گیا. حمام میں صبح کو کوئی نہیں تھا، کوئی خالی تھا صبح کو، کیونکہ کبھی پہلے زمانے میں ایران میں حمام باہر ہوا کرتے تھے، گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے. اور پھر اسی زمانے میں لوگ آتے تھے، مختلف بات ہوتے تھے، تو اس کو کہا جاتا تھا عمومی حمام. سب آرڈنری پبلک باتھ روم ہوا کرتا تھا جس میں سب جایا کرتے تھے. اب یہ شخص بھی بیچارہ بوڑھا نہا رہا ہے اور آہستہ آہستہ صبح ہو رہی ہے، اور صبح ہوتے وقت پہلا شخص اندر آیا. اس نے اس شخص کو دیکھا، پھر اپنے نہانے میں خوشی خوشی نہا رہا ہے کہ مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب اس نے کوشش کی اپنے پیٹھ کو بھی صاف کرے، کہا بیک کو بھی صاف کرتے جاؤں. ایک کپڑے کی طرح ایک کھیسے نامی کوئی شے ہوتی ہے، کپڑا ہی ہوتا ہے جس سے اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، جس کو کھیسا کہا جاتا ہے. اب اس نے کپڑے سے صاف کر رہا ہے، مگر پیٹھ صاف کرنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ نہیں گیا، بوڑھا تھا. اب وہ شخص نوجوان، جو خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا، نوجوان سے کہا اے نوجوان، میں دنیا کے سب سے عظیم ترین آقا کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ذرا میری پیٹھ صاف کر لو گے تاکہ میں ان کی زیارت کے لیے جب جاؤں میرے جسم پہ کوئی غلاظت نہ ہو. اب نوجوان نے اس کی پیٹھ پہ کھیسا لگانا شروع کر دیا. اب صبح ہونے لگی، آہستہ آہستہ کر کے لوگ بھی حمام میں آنے لگے. جب لوگ حمام میں آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس خوبصورت نوجوان کو جھک کے سلام کر رہا ہے. پھر دوسرا شخص آیا، جھک کے سلام کیا. اسے یقین ہو گیا میں شاید کسی عظیم ہستی سے مزدوری کروا رہا ہوں. اسے معلوم نہیں تھا. اس نے ساتھ والے سے پوچھا اے میرے دوست بتاؤ، یہ جو شخص مجھے کھیسا لگا رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے. کہا یہ تمہارے وقت کے امام رضا ہیں. بس اس کے سننا تھا. کہا مولا معاف کیجیے گا، گستاخی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا کبھی، میں آپ کو چہرے سے جانتا نہیں تھا. مولا نے کہا نہیں اے مومن، نہیں جانے دوں گا تمہیں. تم اگر 40 میل کا فاصلہ طے کر کے میری زیارت کے لیے آ سکتے ہو تو میں خود یہاں تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ کریم گھرانہ ہے. اس در سے اگر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خداوند متعال کبھی رد نہیں کرے گا. 8ویں امام کے بارے میں کہا جاتا ہے، امام رضا فرماتے ہیں اے میرے زائر، جب بھی اللہ آپ سب کو زیارت مشہد رضا نصیب کرے، مولا فرماتے ہیں اے میرے زائر، اگر تم میری زیارت کے لیے آؤ گے تو میں 3 مقامات پر تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا. وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ پہلا مقام، جب دنیا والے تمہیں قبر میں مٹی کے منوں کے نیچے دفن کر کے چلے جائیں گے، نہ بیٹا بچے گا نہ اولاد بچے گی، تم تنے تنہا وحشت کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے ہوگے. اے میرے زائر نہ گھبرانا، میں خود رضا تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا. اور دوسرا وہ وقت میدان قیامت کا وقت، جب حساب و کتاب ہوگا، جب لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جب وہ عالم ہوگا، اس وقت اے میرے زائر نہ گھبرانا، میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اور تیسرا وقت، جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے، جب گنہگار پل صراط سے گرتا گرتا گزرے گا، جو تلوار سے تیز، جو بال سے نازک تر پل صراط، اے زائر نہ گھبرانا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں پل صراط سے گزار دوں. اللہ اکبر. ایک عالم تھے، بزرگ عالم تھے، دنیا سے چلے گئے. بیٹے نے خواب میں دیکھا. بیٹے نے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ قبر کی پہلی رات بڑی وحشت کی رات ہوتی ہے، آپ کی قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ اب یہ آیت اللہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا صحیح ہے، قبر کی پہلی رات وحشت کی رات ہوتی ہے، مگر میری بڑی اچھی گزر گئی. بیٹا حیران ہو گیا، بابا کیسے؟ کہا میرے لال، میں 40 دفعہ امام رضا کی زیارت کے لیے گیا تھا اور امام نے وعدے کی وفا کی، 40 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اب میرے لال میں پچھتا رہا ہوں، کاش زیادہ امام کی زیارت کے لیے آتا اور امام بھی اور میری زیارت کے لیے آتے.
اللہ اکبر. آیت اللہ گلبائگانی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مجتہد مرجع آیت اللہ گلبائگانی نہیں، ایک دوسرے آیت اللہ گلبائگانی ہے جو مشہد میں رہتے تھے. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پہلے مشہد میں حرم کا دروازہ بند کیا جاتا تھا، ابھی تو 24 آور کھلا رہتا ہے. پہلے جب دروازہ بند ہوا کرتا تھا، جب فجر کے وقت سب سے پہلے جب دروازہ حرم کا کھلتا تھا، سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے آیت اللہ گلبائگانی ہوا کرتے تھے. بزرگ تھے. سردی کا موسم مشہد میں تقریباً سویڈن کی طرح سردی پڑتی ہے، تھوڑی کم سردی ہوگی، بڑی سردی پڑتی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، جیسا بھی موسم ہو، مگر برف میں، برف باری میں، پریشانی میں، کوئی بھی ٹینشن، کوئی مر گیا. مگر ان کے 40 سال کم نہیں ہیں. ہم تو 1 مہینہ بھی روزانہ بغیر ناغا کی شاید نہیں جا پائیں. 40 سال بغیر ناغا کے گئے اور اب کمزور پڑ گئے، بوڑھے ہو گئے. ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، اب ہسپتال میں ہیں. اب 40 سال کے بعد یہ پہلی صبح ہے کہ امام کی زیارت کے لیے نہیں گئے. سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ سورج ابھر رہا ہے اور میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا. ادھر ہی بستر پہ لیٹے ہوئے کہا مولا 40 برسوں تک میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، میں نے آپ پہ احسان نہیں کیا، اپنے لیے آیا، مگر مولا 40 برسوں کے بعد میری ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہی، اپنے پاؤں سے چل کر آپ کی زیارت کے لیے آؤں. بس آج آپ یہاں چلے آئے، بس یہ کہنا تھا. پردے ہٹے، مومن نے دیکھا سامنے ایک باغ ہے اور امام باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا رہے ہیں اے گلبائگانی میری طرف آ جا. آیت اللہ گلبائگانی کہتے ہیں میں ضعیف ہوں، چل نہیں سکتا. مولا نے کہا میرے طرف آ جا. اب معجزے سے اٹھے اور مولا کی طرف گئے. مولا نے ایک پھول دکھایا، کہا پھول کو سونگ. بس پھول کا سونگنا تھا، ادھر ہی ان کو شفا مل گئی. اور آیت اللہ گلبائگانی فرماتے ہیں کہ اس پھول سے میں نے ہزاروں بے لا علاج مریضوں کو میں نے شفا دی ہے، اس پھول سے جو میں نے آقا سے لیا تھا. یقین جانیے اگر خدا کے ہاں خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو جاؤک فاستغفر لهم الرسول، کہ رسول اور آل رسول کے در پہ آؤ اور آل رسول سے کہو کہ اے مولا خدا کے صدقے میں مجھے بخش دیں. خدا سے کہو خدایا آل رسول کے صدقے میں مجھے بخش دیں. یقین جانیے پھر کبھی انسان کی دعا رد نہیں ہوگی. پھر انسان وعدہ بھی کر لے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، مگر آج وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. میں نے کئی بار عہد شکنی کی، میں نے کئی بار وعدے کر کے وعدے توڑ دیے. اسی لیے تو دعائے ابھی حمزہ سمالی میں مولا فرماتے ہیں، ہمارے چوتھے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خدایا میں نے کئی بار تم سے وعدے کیے، پھر وعدے توڑ دیے. اب آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے کہ میں تیری نظروں میں گر گیا ہوں، میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے. اور مولا فرماتے ہیں الہی لا تعذبنی بعقوبتک، خدایا مجھے اپنے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ کرنا. میری کمزور جسم میں طاقت نہیں تیرے عذاب کو برداشت کر سکوں. مولا فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں اے گنہگار تم اگر گرم ریتی پہ چلو گے تو تمہارے پاؤں جل جائیں گے، تم اگر ٹھنڈی برف پہ چلو گے تمہارے پاؤں جل جائیں گے. نہ تمہارے پاس گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ سردی کو تحمل کرنے کی طاقت ہے، تو پھر گناہ کر کے اپنے جسم کو جہنم کی آگ کے لیے کیوں تیار کرتے ہو؟ یقین جانیے یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں بڑے عظیم راتیں ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہاں گنہگار صحیح ہیں، مگر جس طرح حدیث نے فرمایا، یہ جو حدیث لکھی رہتی ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. معصوم امام فرماتے ہیں کلنا سفینۃ النجات ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب نجات کی کشتی ہیں مگر حسین کی کشتی بڑی بھی ہے اور بہت تیز بھی ہے. حسین کی کشتی میں ہر گنہگار آ سکتا ہے. جب حر جیسا گنہگار آ کر حر علیہ السلام بن گیا تو مجھ جیسا گنہگار حسین کی کشتی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ حسین کی کشتی میں ہر گنہگار کو آنے دیتے. آ جا حسین کے صدقے میں. یہ سب سے بڑی کشتی بھی ہے اور سب سے تیز کشتی بھی ہے، نجات کی کشتی ہے.
ہاں عزیزو، آج کس بی بی کو کن دو شہیدوں کا واسطہ دینا ہے، کس بی بی کو کن دو چھوٹے چھوٹے شہیدوں کا پرسہ دینا ہے؟ آج علی کی بیٹی زینب کو اون محمد کا پرسہ دے۔ ہاں عزادارو، امام حسین جب کربلا سے نکل رہے تھے، امام حسین اور بی بی زینب باتیں کر رہے ہیں۔ بہن زینب کربلا چلیں گے، بہن زینب کربلا جا کر دو میدان فتح کرنے ہوں گے، ایک کربلا کا میدان اور ایک شام کا میدان۔ ہاں بھیا حسین، کربلا چلیں گے، کربلا کے میدان کو تم فتح کرنا، شام کے میدان کو میں فتح کروں گی۔ بھائی حسین، مردوں کے سردار تم بننا، عورتوں کی سردار میں بنوں گی۔ شہیدوں کے سردار تم بنو گے، قیدیوں اور اسیروں کی سردار میں بنوں گی۔ ہاں بھائی حسین، کربلا چلیں گے، بھائی حسین تم بھی کچھ قربانیاں دو گے، میں بھی کچھ قربانیاں دوں گی۔ بھائی حسین، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو تیار کر کے میدان جنگ کی طرف بھیجنا تیرا کام، میرا کام ہوگا، اور لاشوں سے گرنے والے شہیدوں کو خیموں میں لانا تیرا کام ہوگا۔ بھیا حسین، کربلا چلیں گے، میں بھی بھتیجے قربان کروں گی، تم بھی بھتیجے قربان کرو گے۔ میں ایک علی اکبر جیسا بھتیجا قربان کروں گی، ایک قاسم جیسا بھتیجا قربان کرو گی، تم قاسم جیسا بھتیجا قربان کرو گے۔ بھائی حسین، میں بھی دو بھائی قربان کروں گی، تم بھی ایک بھائی قربان کرو گے، ایک حسین جیسا بھائی اور ایک عباس جیسے بھائی۔ بھائی حسین، تم بھی دو بیٹے قربان کرو گے، میں بھی دو بیٹے قربان کروں گی، ایک علی اکبر جیسا بیٹا، ایک علی اصغر جیسا بیٹا، اور میں ایک اون جیسا بیٹا اور ایک محمد جیسا بیٹا۔ میرے بھائی، میرے بچوں کا تیرے بچوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں، میرے بچے تیرے بچوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، مگر میرے بھائی تمہارے دونوں بچوں کے شہید ہونے کے بعد دنیا میں تیری نسل تو باقی رہے گی، مگر میرے دو بچوں کے بعد قیامت تک کے لیے میری نسل ختم ہو جائے گی، مرتے مر جاؤں گی، کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا، اگر تیرا بچہ کہہ دے تو صحیح۔ بھائی حسین، کربلا چلیں گے، کربلا میں بچوں کی ذمہ داری تیرے حوالے، بچیوں کی ذمہ داری میرے حوالے، کیونکہ علی اصغر بچہ ہے، اگر علی اصغر کی گردن زخمی ہوگی تو تیری گود میں، کیونکہ سکینہ بچی ہے، سکینہ کی اگر کان زخمی ہوں گے وہ میری گود میں۔ ہاں آزادارو، زینب بنت علی وہ وفادار بی بی، ایسی اطاعت کی بی بی نے کہ جب خیموں پہ آگ لگی، بی بی نے اپنے حکم سے کوئی ڈیسیشن نہیں لیا، آ کے مولا سے پوچھا میرے بیٹے سجاد نکلیں یا جل جائیں، یہ اطاعت کی منزل ہے۔ اللہ اللہ، علماء کہتے ہیں شاید سید سجاد کے سینے میں یہ درد رہا ہوگا، میری امامت کا سب سے پہلا حکم زینب کو خیمے سے نکلنے کا حکم تھا۔ آزادارو، بی بی زینب کو ام المصائب کہتے ہیں، یعنی مصائب کی ماں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے بھی بڑی مصیبتیں دیکھی کہ بی بی نے خود کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی اللیالی سرنا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی، مگر بی بی کو ام المصائب نہیں کہا۔ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ثانی زہرا کا لقب ہے۔
ہاں آزادارو، کیونکہ بی بی زینب نے ساری مصیبتیں دیکھی ہیں جو حسن بھائی نے دیکھی، ساری مصیبتیں دیکھی ہیں جو حسین نے دیکھی۔ بی بی نے دونوں بھائیوں کو کیسے الوداع کیا، حسن کے جسم سے تیروں کو نکال کے الوداع کیا، حسین کے جسموں کو تیروں میں چھوڑ کے الوداع کیا۔ یہی کہتے ہیں نا، حسن اور حسین کے جنازے میں یہی فرق تھا، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ہاں آزادارو، بی بی زینب شب عاشور اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے، اے اون و محمد، کل 10ویں کا دن ہے، کل اپنی بہادری دکھانا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، اپنی بہادری دکھانا میرے لال۔ اگر کوئی میرے لال اگر حسین سے کما حق وفا نہیں کی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور میرے لال کل 10ویں کا دن ہے، پیاس بہت بڑھ جائے گی، اگر فرات کے کنارے پہنچ گاؤ کبھی پانی نہ پینا، تیرے ماموں حسین کا ننھا علی اصغر ابھی پیاسا ہے۔ اللہ اللہ، بی بی زینب در سے وفا دے رہی ہے۔ روز عاشور کا دن آیا، اون و محمد کو اجازت ملی۔ اب اون و محمد اتنے چھوٹے تھے، خود گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو ابا عبداللہ الحسین نے سوار کرایا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، بھیا تم میمنے کی طرف چلے جاؤ، میں میسرے کی طرف جاتا ہوں، پھر لشکر کے بیچ میں ملیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے وار کیا، اب لشکر کے بیچ میں آ گئے، نزدیک سے وار ہو رہے ہیں، اللہ جانے سر پہ وہ کیسا وار لگا یا گھوڑے سے گرے۔ آواز دی، ماموں آخری سلام قبول کیجئے، ماموں اماں سے کہہ دینا ہم فرات کے کنارے پہنچے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ آزادارو، کسی بھی مقتل میں ڈھونڈ لو، کسی بھی مقتل کی کتاب میں دیکھ لو، کہیں بی بی زینب کا مرثیہ اون و محمد کے لیے نہیں ملتا۔ اپنے بھائی حسین کے لیے مرثیہ کہا ہے، اپنے بھتیجے علی اکبر کے لیے مرثیہ ملتا ہے، مگر اون و محمد کے لیے کہیں مرثیہ نہیں ملتا۔ امام حسین نے اون و محمد کی لاش اٹھائی، خیمے میں لے کر آئے، ساری بیبیاں آ گئیں۔ ویسے تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی لاش آتی تھی سب سے پہلے آنے والی بی بی زینب ہوا کرتی تھی، مگر جب اون و محمد کی لاش آئی ساری بیبیاں آ گئی مگر زینب نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اللہ، حسین نے سر اٹھا کے دیکھا، کہا زینب کو بلاؤ۔ بی بی فضہ نے زینب کو بلایا، بی بی دو بیٹوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد پہ رکھا، بس اتنا جملہ کہا، اے میرے لیٹو، اے میرے شیرو، اب میں حسین پہ کسے قربان کروں۔ ہاں آزادارو، جب کربلا کے بعد قید خانے سے جب اسیروں کی رہائی ہوئی، آزادی کے بعد جب قید خانے سے سادات رہا ہوئے، جب سادات کے لیے شہیدوں کے سر لائے گئے، اب ایک ایک کر کے سر لایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سر لایا گیا، یا علی اکبر کی ماں اٹھی، ہائے شبیہ پیمبر کا سر لاؤ۔ ایک مرتبہ پھر سر لایا گیا، قاسم کی ماں اٹھی، میرا دھولا قاسم کے سر کو لیا۔ ایک مرتبہ ایک سر آیا جو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، جو تھیلے سے نکالا گیا تھا، کہا نیزے پہ کیوں نہیں؟ کہا اس سر پہ اتنے گرز لگے ہیں، یہ غیور عباس کا سر ہے جو نیزے پہ نہیں ٹھہرتا۔ یا ام کلثوم اٹھی اور دامن پھیلایا، میرے بھائی عباس،
یہاں ایک مرتبہ ایک سر آیا، تعظیم میں ساری بیویاں اٹھ گئی. بی بی زینب نے کہا آجا میرے ماں جائے حسین، آجا میرے حسین. حسین کا سر لیا. اب دو سر ایسے آئے جس سر کو کوئی لینے والا نہیں تھا. ساری بیویاں بی بی زینب کی طرف دیکھ رہی ہیں. بی بی زینب سر جھکا کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کوئی کہتا ہے اس سر کی ماں کہاں ہے، مگر بی بی زینب نہیں اٹھی. کہا کیا اس بچوں کی ماں مر گئی؟ فضا کو رہا نہیں گیا، فضا نے سر لے لیا. کہا لاؤ میری شہزادی کے بیٹوں کے سر ہے. کہا بی بی زینب بچوں سے خدا حافظ کر لو. کیا سنو گے عزادارو علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ کہا فضا، اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا. ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لیتے. اب آزادارو جب مولا حسین کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینہ آیا، مدینے میں بی بی زینب نے اب بھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں پہ مرثیہ نہیں پڑھا. نانا کے روزے پہ گئی، نانا تیری امت نے مجھے کیا کیا دن دکھائے. نانا اگر نامحرم نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں کے نشان تجھے دکھاتی. اماں کی قبر پہ گئی، اماں حسین کا خون بھرا کرتا لائی ہوں، مگر اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. اپنے گھر گئی بی بی اپنے شوہر عبداللہ کے پاس. عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھتا ہوں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اپنی گھر والی بی بی کو سال کے بعد دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے؟ عبداللہ نے بی بی زینب کو دیکھا اور پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا بی بی میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے، آپ حجرے میں چلے جائیے. بیوی نے کہا عبداللہ میں زینب ہوں. اب بی بی اندر آئی. دالان میں دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے تھے. آخر ماں تھی، رہا نہیں گیا، مسلوں کو سینے سے لگایا. کہا میرے لال تیری ماں کس کے سہارے جیے؟ اب بی بی زینب نے عزادارو اپنے ہاتھوں کو سروں پہ رکھ دیا. کہا عبداللہ ہم اجڑ گئے، ہائے میں لٹ گئی، اونو محمد مارے گئے. ایک مرتبہ عبداللہ کی نظر جب بی بی زینب کے ہاتھوں پہ پڑی، ایک مرتبہ بیٹھے پھر اٹھے، پھر بیٹھے پھر اٹھے. بی بی زینب نے کہا کیا ہوا؟ بچوں کی موت برداشت نہیں ہو رہی. کہا نہیں، دونوں حسین پہ قربان ہوئے، میں بھی ہوتا حسین پہ قربان ہو جاتا، مگر زینب تیری کلائیوں پہ یہ کیا نشان؟ کہا عبداللہ شام کا دربار، شرابی کا دربار، ہاتھوں میں رسیاں. الوداع الوداع اے دلبران جعفر تیار. الوداع 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 الوداع. شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر